کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں میلاد کا جشن منایا جا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہر مسلمان اس بات پہ خوش ہے کہ آپ آئے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا. کیوں جی؟ سارے ہی خوش ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا، آپ کا امتی بنایا، اور آپ کے اوپر ایمان لانے کی توفیق بھی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے دادا نے، آپ کے چچا وغیرہ نے خوشیاں منائیں، بڑے خوش ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ آپ کے رشتہ دار خوش ہوئے ہیں. بلکہ اس سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں جو آپ کو معلوم ہے لیکن اعتراف مجھ سے بھی سن لیں، کہ میرا بچہ پیدا ہو، میرے کسی عزیز کا بچہ پیدا ہو تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں. بچے کے پیدا ہونے پہ خوشی ایک فطرتی چیز ہے، اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیوں جی کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض پھر کس بات پہ ہے؟ اعتراض اس بات پہ ہے کہ جس دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے اگلے سال اسی دن دوبارہ خوشی منانا، سالانہ طور پہ اس دن کو خوشی کا دن مقرر کر لینا، سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، اس کے اوپر اعتراض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، بلکہ آوازیں گونجی، جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ. مسلم احمد کی روایت ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. مدینہ کی عورتیں خوش ہو رہی ہیں، مدینہ کے بچے خوش ہو رہے ہیں، مدینہ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو خوشی تو منائی گئی آپ کے آنے پہ، لیکن سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس دن آپ مدینہ داخل ہوئے تھے، وہ دن جب آئندہ سال آیا تو کیا اہل مدینہ نے اس کو بطور تہوار کے منایا؟ جی نہیں، یہ مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی جنگ جیتی، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، آپ بھی خوش ہوئے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بدر کا وہ دن جس دن وہ لڑائی جیتے تھے آئندہ سال آیا تو کیا اس کو بطور تہوار جشن کے منایا گیا؟ ایسا نہیں ملے گا آپ کو. مکہ فتح ہوا، مسلمان بہت خوش ہوئے، کیا آئندہ سال جب وہ دن آیا جس دن مکہ فتح ہوا تھا، کیا صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے اس کو بطور جشن منایا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے پہ ہر مسلمان خوش ہے، 24 گھنٹے خوش ہے، پورا سال خوش ہے، پورا مہینہ خوش ہے، پورا ہفتہ خوش ہے. لیکن اس خوشی کے لیے ایک دن مقرر کر لینا، اس خوشی کے لیے ایک دن مقرر کر لینا اور اس دن کو عید قرار دینا، یہ سوال ہے. اور یہ امر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں کس نے سکھائے؟ جی بتائیے، آواز نہیں آ رہی. یہ آپ ہی نے سکھانے تھے، آپ ہی نے سکھائے ہیں، کیونکہ آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں، مکمل دین کا آپ بھی حصہ ہیں. آپ نے آداب آپ نے خود بتائے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ جمعے کے دن خصوصی طور پہ میرے اوپر درود پڑا کرو؟ جی ہاں. یہ کس نے کہا کہ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑا کرو؟ یہ کس نے کہا کہ میرے اوپر سلام پڑھو گے تو فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے؟ یہ کس نے کہا کہ میرے اوپر ایک بار درود پڑھو گے اللہ تمہارے اوپر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جس کو مجھ سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت نہیں ہے وہ مکمل طور پہ مومن نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ نبی اسلام نے. آپ نے آداب بھی آپ نے خود بتائے ہیں. تو اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا دین ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، درست ہوتا تو آپ بتا کر جاتے. تو میرے بھائیو، آپ کے دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ کام جناب صدیق نے اپنے دور حکومت میں، جناب عمر نے، جناب عثمان نے، جناب علی نے، صحابہ کرام کے دور حکومت میں یہ کام نہیں ہوا. اس کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ اگر نیکی کا کام ہوتا ہے اس کی ابتدا نبی علیہ السلام کرتے.
چلے 2 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ بھول گئے تھے تو جناب صدیق کر لیتے، جناب عمر کر لیتے، جناب عثمان، جناب علی اتنے بڑے محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس کا آغاز کیا ہے تو مصر کے ان فاطمی حکمرانوں نے کیا ہے جو ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا عبادت سمجھا کرتے تھے۔ اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں، اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں جو قرآن پاک میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں جو جناب علی کو، جناب حسین کو، جناب فاطمہ کو مشکل کشا سمجھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر نیکی کا کام ہوتا تو اس کا آغاز کوئی صحیح العقیدہ مسلمان کرتا۔ اس کا آغاز کرنے والے وہ لوگ کیوں ہیں جن کا خود اسلام جو ہے وہ مشکوک ہے؟ تو میرے بھائیو، اس لحاظ سے بھی یہ کام غلط ہے، اور اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، مدینہ والے کئی دنوں کو بطور جشن منایا کرتے تھے، 2 دن منایا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھئی مدینہ والوں یہ کیا دن ہیں؟ کہنے لگے یہ ہماری کھیلنے کودنے اور خوشیوں کے دن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ 2 دن بھی رہیں گے اور 2 دن تمہیں میں بھی دے رہا ہوں، وہ 2 دن ختم کیے۔ فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک تو اسلام میں سالانہ عیدیں کتنی ہیں؟ تیسری کوئی عید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں، آپ یہاں پہ رہے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، جناب صدیق حکمران بنے ہیں، جناب عمر حکمران بنے ہیں، تو مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کا مقصد کیا تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا سال مقرر کریں، تاریخ مقرر کریں، یعنی کہ عیسائیوں کی تاریخ سے ہم الگ ہو جائیں، ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسوی کون سا سال چل رہا ہے ابھی آج کل؟ 2016، یعنی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2016۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنا سال ہونا چاہیے۔ اب عیسائیوں کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بولیے پیدائش سے۔ اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو اہمیت دینے والے ہوتے تو اپنی تاریخ کا آغاز آپ کی پیدائش والے سال سے کرتے، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز آپ کی ہجرت کے سال سے کیا ہے، پیدائش والے سال سے نہیں کیا۔ کم از کم ہمیں یہاں سے سمجھانا چاہیے تھا۔ ہم یہیں سے اندازہ کر لیتے کہ صحابہ کرام نے آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ کے یوم پیدائش کے عدم اہتمام کا علم ہمیں یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ پرانے علماء میں، جتنے بھی پرانے علماء کرام ہیں، ان میں اختلاف ہے کہ نبی اسلام کب پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام کیا ہوتا تو یہ اختلاف سب کو پتا ہوتا، فلاں دن کو وہ جشن منایا کرتے تھے، خوشی کے طور پہ منایا کرتے تھے، لیکن نہیں۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں آپ 10 کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں آپ 11 کو پیدا ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں آپ 8 کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے، کہنے والے کون ہیں جانتے ہیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ آپ علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، اور پاک و ہند میں جو گروہ سب سے زیادہ آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام کرتا ہے، ان کے بانی کا موقف ہے، ان کے بانی کا موقف ہے، ان کے مؤسس کا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو یہ جشن کب منایا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ فوت ہوئے ہیں، اور جن کے دادا وغیرہ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے دادا کی جوانی کے سالوں میں 12 ربیع الاول کو کیا کہتے تھے؟
12 وفات کہتے تھے. یہ 12 وفات تھا. یہ وہ دن تھا جس دن صحابہ کرام رونے لگے, جس دن صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, جس دن جناب فاطمہ رو رہی تھیں, جناب انس رو رہے تھے, جس دن کے غم کی وجہ سے جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا, جس دن جناب عمر فاروق اتنے غمگین تھے کہ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں, جناب صدیق نے ایتے سنا کر منوایا کہ آپ واقعی فوت ہو گئے ہیں. یہ تو وہ دن ہے جس دن صحابہ کرام رو رہے تھے, آپ اس دن جشن کیوں منا رہے ہیں؟ یہ کس بات کا جشن ہے؟ جس دن نبی اسلام فوت ہوئے اسی دن جشن منانا آپ کو یاد آیا؟ تو میرے بھائیو, یہ ہر لحاظ سے غلط ہے. اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے, اس لحاظ سے بھی غلط ہے. تو میرے بھائیو, یہ بدعت ہے, غلط ہے, اور یہ عمل نہیں کرنا چاہیے.